لیکن خطبے کا انداز یہ ہے کہ کائنات کی ملکہ کلام کر رہی ہے کہ جب نہ ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، جیتا بشیء فریہ، کیا تو اسلام کے اندر نئی بدعت کو لے کے آیا ہے؟ کیا ترث ابوک ولا ارث ابی، کیا تو اپنے باپ کا وارث ہے، میں اپنے بابا کے وارث نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر، بی بی کا کیسا انداز ہے. اور فوراً بی بی نے خطبہ شروع کیا. بی بی نے کہا دیکھ، ہر انسان اپنے ماں باپ کا وارث ہوتا ہے، کہ میں اپنے بابا کی وارث ہوں. تو بی بی نے میراث کا مقدمہ کیا. دوسرا، بی بی نے انفال اور فے کا مقدمہ کیا. تیسرے، بی بی نے خمس کا. کہا کہ کسی ایک کو بھی رد کرے تو باقی دونوں باقی ہیں. عزیزان گرامی، بی بی نے سارے کے سارے مقدمے دائر کر دیے. پتہ نہیں واضح کر پایا ہوں یا نہیں. کہ اگر خمس کو مانتا ہے تو میں رسول خدا کی قریبی ترین ہوں، قرابت دار ہوں. اگر فے اور انفال کو مانتا ہے تو رسول خدا نے اپنی زندگی میں مجھے دے دیا، باقی فدق. اور تیسرے، اگر میراث کو مانتا ہے تو اپنے بابا کی صرف میں ایک وارث ہوں. اگر اور بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم بھی موجود ہیں. عزیزان گرامی، کسی اور کا نہ بولنا اس بات کی علامت ہے کہ جناب خاتون جنت صرف ایک ہی وارث تھی. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، کون ہے جناب خاتون جنت؟ کہ جو ایک وارثہ ہیں رسول خدا کی. اب انہوں نے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، ساری دنیا کے سامنے قیامت تک کے لیے درج کیا جائے کہ یہ 3 مقدمے ہیں. اب فوراً اس نے کہا کہ نہیں، رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. بی بی نے فوراً کہا اچھا، میرے بابا نے کہا تھا. عزیزان گرامی، بی بی نے فوراً کہا کہ آیا ہر مومن اپنے باپ کا وارث ہے تو پھر میں اپنے بابا کی وارث کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث یا نورث، ہم قوم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا. توجہ ہے میں کہ میرے ساتھ؟ اب اس نے جواب یہ دیا، کہا کہ نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ ہی نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے. بی بی نے کہا کہ تو ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتا ہے، تو ہر بات پہ کہتا ہے کہ گواہ لے کے آئیے، یہ آپ کی میراث ہے گواہ لائیے، یہ آپ کا ہے گواہ لائیے، مکان آپ کا ہے گواہ لائیے. بی بی نے کہا تو یہ بتا، یہ جو ابھی تو نے میرے بابا سے منسوب حدیث کہی ہے، تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس کوئی گواہ نہیں، مجھے رسول خدا نے تنہائی میں کہا تھا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے. عزیزان گرامی، میری کئی مرتبہ بحث ہوئی، میں نے بہت سے لوگوں سے پیش کیا اس بات کو. کہا کہ نہیں، وہ اپنی جگہ پہ صحیح تھے، بی بی اپنی جگہ پہ صحیح تھی. میں کیوں؟ کہا بھئی بی بی اپنی میراث مانگ رہی تھی، ان کا حق بنتا تھا، اور وہ بھی صحیح تھے کیونکہ پیغمبر نے ان سے کہہ دیا تھا. عزیزان گرامی، اگر معاذ اللہ پیغمبر نے کہا ہوتا تو ان سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بی بی سے کہہ دیتے میراث مت مانگنا، قیامت تک کے لیے سارے شیعہ پیچھے پڑے رہیں گے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو جس سے متعلق تھا ان کو بتا دیں آپ کی میراث نہیں ہے. یہ ہمسائے والوں کو بتانا میرے بچوں سے حق چھین لینا. یہ نہیں سوچتے کہ پیغمبر پہ حق جا رہا ہے، یہ کہنا کہ تم حق چھین لینا اور ان سے نہیں بتا رہے کہ حق مت مانگیے گا. تو کہا کہ نہیں، مجھ سے پیغمبر نے کہا تھا. بی بی نے کہا کوئی گواہ لے کیا. عزیزان گرامی، اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، رسول خدا نے تنہائی میں کہا تھا. تو ایک خاتون بولی بابا جان تنہا نہیں تھے، میں بھی پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے سنا تھا. عزیزان گرامی، جس نے گواہی پیش کی، توجہ کیجیے گا، سارے مجمع کی توجہ ہو، جس نے گواہی پیش کی اسی نے کل اپنے باپ کے مرنے پہ کہا میرے بابا کو میرے گھر میں دفنا دو. کہا یہ رسول خدا کا گھر ہے، آپ کا نہیں. کہا میری میراث ہے. جو جناب سیدہ کی میراث کا انکار کر دے، اپنی میراث کیسے مانگے؟ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، کہا کہ میری میراث میں میرے بابا کو دفنا دو. کہا کہ تم نے تو کہا تھا بابا جان انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، میں سن رہی تھی. عزیزان گرامی، پھر اپنی میراث مانگنے کا حق نہیں رہتا. میں بہت آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کر رہا ہوں، مقدمے کو سنتے جائیے گا. تو عزیزان گرامی، جناب سیدہ نے کہا کہ تو گواہ لے کے آ. کہا کہ نہیں، گواہ آپ لے کے آئیے کیونکہ باغ فدق آپ مجھ سے مانگ رہی. بی بی نے کہا میں مانگ نہیں رہی ہوں، باغ فدق میرے پاس تھا، تو نے میرے ملازموں کو ہٹایا. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، پوری دنیا میں قانون ہے، اسلام سے لیا گیا، برطانیہ نے دیا ہے. دا لا آف پوزیشن اسے کہتے ہیں، قانون قاعدۃ الید عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی قبضہ جسے کہتے ہیں کہ جو چیز جس کے قبضے میں ہوتی ہے وہ اسی کی ہے. یہ امامہ میرے سر پہ ہے، اگر کوئی آدمی کہے یہ امامہ میرا نہیں ہے، اس کا ہے، تو مجھے گواہ کی ضرورت نہیں ہے.
جو آدمی میرے خلاف کہے گا نا یہ امامہ اس کا, وہ میرے خلاف گواہ لائے گا کہ امامہ اترواؤ, یہ امامہ میرا. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, اسے کہتے ہیں لا آف پوزیشن. جو چیز جس کے پاس ہے اسی کی ہے. دوسرا جو مقدمہ دائر کرے گا وہ گواہ لے کے آئے. بی بی نے کہا میرے نوکر ملازم وہاں کام کرتے ہیں, اگر تو کہتا کہ تیرا ہے تو تو گواہ لے کے آ, مجھ سے کیوں گواہ مانگتا ہے؟ اب تک ہمارے وہاں پہ نوکر کام کرتے رہے, 4 سال سے لوگ کام کر رہے ہیں, تو آج کہہ رہا کہ تیرا, تو تو گواہ لے کے آ. توجہ کیجئے عزیزان گرامی. جو سے کہا نہیں میرے پاس گواہ نہیں, ہم نے قبضہ کر لیا, اب آپ گواہ پیش کیجئے. بی بی نے کہا کہ میں قرآن سے, میں تو بتا رہی ہوں کہ میں قرآن کے اندر آیا کہ اولو الارحام بعضهم بعض, یہ جتنے بھی رحم والے ہیں یعنی جتنے بھی خونی رشتہ دار ہیں وہ وارث ہوتے ہیں. کہ قرآن کی آیت ہے, میں قرآن سے تجھے دلیل پیش کر رہی ہوں. کہ نہیں لیکن حدیث موجود ہے رسول خدا کی کہ ہمارا کوئی وارث نہیں. بی بی نے کہا تو کیسا مسلمان ہے, میں آیت پیش کرتی ہوں تو اپنے پاس سے بنا کے حدیث لے آتا ہے. توجہ 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 عزیزان گرامی. بی بی نے کہا میں آیت پیش کر رہی ہوں. کہا کہ نہیں میں اس مقام پہ تسلیم نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پہ ایکسیپشنل کیس ہے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. بی بی نے کہا کہ اچھا تو کہتا ہے کہ میرے بابا نے فرمایا, میں نہیں مان سکتی. کیوں؟ کیونکہ قرآن میرے بابا پہ نازل ہوا تھا اور یہ حدیث جو تو نے ابھی گھڑ کے پیش کی ہے یہ قرآن کی مخالفت کر رہی ہے. توجہ توجہ توجہ, کہ قرآن کی مخالفت پیش کر رہی ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بابا قرآن کے برخلاف کوئی بات کہہ دیں. کہ میں تجھے قرآن سے آیات پیش کرتی ہوں جہاں وارث بھی نبی ہے, جس کا وارث ہے وہ بھی نبی ہے. وارثا سلیمان و داؤدا, قرآن کی آیت ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے. کہ داؤد نبی, سلیمان نبی. کہ جو وارث ہے وہ بھی نبی ہے, جس کا وارث ہے وہ بھی نبی ہے. پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. جناب داؤد نبی ہیں, جناب سلیمان نبی, دونوں باپ بیٹا ہیں. جناب داؤد والد ہیں, جناب سلیمان بیٹے ہیں. کہ تو کہتا ہے انبیاء کا کوئی وارث نہیں, یہ قرآن کی آیت ہے. اب جیسے آپ خاموش, پورا مجمع خاموش تھا. بی بی نے کہا دوسری آیت سن. جناب زکریا دعا مانگ رہے ہیں جناب یحییٰ کے لیے اور کہتے ہیں رب ہب لی من لدنک, پروردگارا اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عنایت فرما, یرثنی و یرث من آل یعقوب. توجہ توجہ توجہ, کہا کہ پروردگارا جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. جناب یعقوب نبی, جو جناب اسحاق کے بیٹے ہیں وہ نبی, جناب یعقوب, جناب یوسف نبی. کہ یہ سارے انبیاء تھے. یہ جناب یحییٰ ان کے بیٹے ہیں وہ بھی نبی, جناب زکریا نبی, جناب یعقوب نبی. کہ تو کہتا ہے انبیاء کا وارث نہیں, یہ سارے انبیاء کا وارث. عزیزان گرامی اس نے کہا کہ نہیں کوئی اور دلیل پیش کیجیے. بی بی نے کہا اچھا اگر تجھے گواہ چاہیے تو میں گواہ لے کے آتی ہوں. کہ گواہ کون ہے آپ کا, گواہ لے کے آئیے. اب سارے خاموش ہو کر سر جھکانے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہمیں گواہ بنا دے. حکومت سے ٹکر لینا بہت مشکل کام ہے. عزیزان گرامی آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ خاموش رہو, اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں رشتہ داروں سے بیٹا خاموش رہو, حکومت کے خلاف مت بولنا, حکومت سے کون ٹکر لے گا. بی بی نے ایک مرتبہ اپنے سر کو اٹھایا, کہ گواہ پیش کروں. کہ ہاں گواہ پیش کیجیے. کہ ام ایمن میری گواہ ہے. جناب ام ایمن کے لیے کہا کہ یہ میری گواہ ہے. کہا نہیں یہ خاتون ہے, ان کی گواہی آدھی ہے. جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی. کہ تم نے سنا نہیں تھا پیغمبر نے کہا تھا ام ایمن میری ولادت کی گواہ ہے, اگر یہ گواہی دے تو گواہی آدھی نہیں پوری ہے. نعرہ صلوات, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس یہ کہنا چاہا کہ نہیں مجھے تسلیم نہیں ہے. بی بی نے فوراً اشارہ کیا. بی بی نے کہا کہ دیکھ پھر میرے شوہر علی بن ابی طالب میرے گواہ ہیں. کہا نہیں شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے. بی بی نے کہا تیرے پاس کوئی آیت یا حدیث ہے کہ شوہر کی گواہی قبول نہیں ہے؟ کہا شوہر کی گواہی کیوں قبول نہیں ہے, علی عادل ہیں, مرد ہیں. کہا کہ نہیں یہ شوہر ہیں. کہا ٹھیک ہے حسنین میرے گواہ ہیں. کہا یہ نابالغ ہیں. کہا رسول خدا نے جوانان جنت کا سردار بناتے ہوئے یہ نہیں سوچا یہ نابالغ ہے. جب انہوں نے کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جب انہوں نے کہا کہ جوانان جنت کے سردار ہیں, انہیں خیال نہیں ہے کہ ابھی نابالغ ہیں, جب بالغ ہوں گے شہادت ہوگی تب جا کے بنیں گے. انہوں نے کہا ابھی ہیں. جب ابھی سردار ہیں تو پھر گواہ کیوں نہیں ہے؟ عزیزان گرامی بی بی کا مقدمہ ہے, جناب خاتون جنت ہے. بی بی نے کہا یہ دونوں میرے گواہ ہیں. کہا کہ مجھے آپ کی گواہیاں قبول نہیں ہے. بی بی نے ایک جواب دیا. بی بی نے کہا پھر گواہ رہ, میں سارے مجمع کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں اسی مقدمے کو روز قیامت دوبارہ پیش کروں گی اور اس وقت مقدمہ خود خدا کی بارگاہ میں ہوگا. والزعیم محمد, اور میرے بابا میرا مقدمہ لڑنے والے ہوں گے. تو بتا تو کہاں کھڑا ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ جناب خاتون جنت, یہ خاتون جنت کلام کر رہی ہیں. عزیزان گرامی اس انداز سے بھی میں نے مقدمے کو پیش کیا. ہر آنکھ میں آنسو تھا, ہر افراد
ہر آدمی وہاں پہ لرز رہا تھا. عزیزان گرامی آنکھوں میں آنسو تھے, پاؤں لرز رہے تھے, کسی کے اندر جرت نہیں تھی کلام کر سکے. جب بی بی ہم کلام ہوتی تھی خود وہ خاموش ہو جاتا تھا, اس کی جرت نہیں تھی کہ راستہ روک دے. جب بی بی سوال کرتی تھی جواب دیتا تھا, جب بی بی کہتی تھی خاموش ہو جا میں بات کرنا چاہتی ہوں, پھر اس میں جرت نہیں ہوتی. عزیزان گرامی جس خاتون کا اتنا روب ہو وہ خاتون جنت ہے. یہ سیدۃ النساء, یہ حوض کوثر کی وارث, سورہ کوثر کی مصداق ہیں. عزیزان گرامی ایک روب تھا سارے مجمع پہ. بی بی نے ایک مرتبہ اپنی ابا کو اٹھایا اور خواتین سے آواز دی کہ واپس چلو مجھے گھر تک پہنچا دو. وہ جو چاروں طرف خواتین کھڑی تھی نا وہ سب رو رہی تھی. جب بی بی نے آواز دی نا کہ مجھے گھر لے چلو, تو مورخین کہتے ہیں کہ مستورات بتا رہی تھی کہ بی بی کے دونوں ہاتھ مستورات کے کاندھوں پہ تھے اور پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے.